نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، نوجوانان ملت، حق و باطل کا ٹکراؤ پہلے ہی دن سے ہے، اور اللہ پاک کی یہ سنت بھی ہے کہ اللہ چند دنوں کے لیے باطل کو ابھرنے کا موقع بھی دیتا ہے. باطل ابھرتا ہے، حتیٰ کہ کچے لوگ کشمکش میں آ جاتے ہیں، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک حق اور حق کے حامین کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، فتح عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک اللہ کا یہ دستور رہے گا. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. ہمیشہ اسلام اور اللہ کے دشمن اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کرتے رہے ہیں، اور اللہ بھی ان کے مقابلے میں اپنی پلاننگ کرتا رہتا ہے. قرآن میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، خفیہ تدبیریں، خفیہ چالیں، اسکیمیں اللہ کے دشمن اس دنیا میں لاتے رہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہیے کہ شکاری تو پرانا ہے، جال نئے ہیں. پرانا شکاری نئے نئے جال لاتا رہتا ہے، دشمنی کے نئے نئے ایڈیشن پروموٹ ہوتے رہتے ہیں. اسے ہمیں گھبرانا نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مائنورٹی میجورٹی یہ تمہارے لیے ہے. اکثریت و اقلیت کا ڈرامہ یہ دنیا کے لیے ہے، لیکن اللہ پاک مائنورٹی اور میجورٹی کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان، عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جیت عطا فرماتے ہیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساز و سامان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے ایک جماعت کمزور ہوتی ہے اور دوسری جماعت طاقتور ہوتی ہے، تو وہ کمزور جماعت کو اللہ تبارک و تعالی طاقتور جماعت کے اوپر غلبہ اور فتح دیتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. اس لیے بزرگان محترم، کسی بھی وقت آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں. مائنورٹی میں ہے تو کیا ہو گیا؟ مکہ میں مسلمان مائنورٹی میں نہیں تھے،
مسلمان مائنورٹی میں تھے، اقلیت تھے، لیکن کیا وہ ہمت ہار گئے؟ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ کیا ہماری طرح بزدل بن کے انہوں نے زندگی گزاری؟ ارے دہرائیے حضرت عمر کی سیرت کا وہ باب، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلحتی تقاضے کی وجہ سے، ایک وقت کا تقاضا اس کے پیش نظر حضرت عمر کو یہ سوچن اور یہ صلاح دیتے ہیں کہ اپنے ایمان کو چھپا دیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مصلحتی حکم تھا، ایک وقتی اور عارضی چیز تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ حضرت عمر فرماتے کہ یا رسول اللہ کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ کہا بالکل برحق ہے، پھر چھپانے کا کیا مطلب؟ صحن کعبہ میں گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانگے دول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن لو، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جو تمہارے درمیان میں سالوں سے رہ رہا ہوں، آج میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں اور میں نے اپنا اسلام قبول کیا ہے، اور اگر اپنی عورتوں کو بیوہ بنانے کا شوق ہے تو عمر کا مقابلہ کرو، اپنے بچوں کو یتیم بنانے کا شوق ہے تو عمر کا مقابلہ کرو۔ وہ جذبہ، وہ روحانیت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، ہم سب جانتے ہیں ہندوستانی تواریخ کے اندر اور ہندوستان کی تواریخ میں آپ کا کیا رول ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت عمر تو بہت پچھلے زمانے کے ہیں، لیکن میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمارے ملک کے اور قریبی زمانے کے، ان کی تاریخ میں دورا کر آپ کے اندر ایمانی اسپرٹ، ایمانی طاقت اور روحانیت کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی روحانیت کو بیدار کرو، اپنے ایمانی پاور کو جگاؤ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے تھے کہ سنو، میں مسلمان ہوں، آئی پراؤڈ بی، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں فخر سے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، اور میں اسی فخر سے کہتا ہوں کہ میں انڈین ہوں۔ I am first Muslim and second Indian۔ یہ ہمارا بھی نعرہ ہونا چاہیے۔ وقت کی طاقتوں سے اور وقت کی گنڈا گردی کرنے والوں سے ڈر کر مولانا لوگوں سے یہ سجیشن کرنا کیا رہے یار کچھ نکالو، ایسا کوئی راستہ نکالو۔ پرانا شکاری نئے جال لائے گا، نئے جال لائے گا، کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ، کبھی تبلیغ جماعت پر کوئی نہ کوئی ان کے ہٹ کنڈے آتے رہیں گے، لیکن گھبرانا نہیں۔ حق کے راستے میں چلنے والے لوگ کبھی گھبراتے نہیں، حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کو بتایا تھا، نو کمپرومائز ان اسلام، دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں، ایمان کے بارے میں کمپرومائز نہیں، گھبرائیے نہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کی گنڈا گردی کرنے والی طاقتوں کے ہتھ کنڈوں سے تم کمزور مت ہو جانا، اور اپنے آپ کے اندر ایمانی صفات پیدا کرتے رہنا۔ اگر تو اپنے آپ میں ایمانی صفت پیدا کرتے رہو گے تو تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون، تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہیں دنیا کی ہستی سے مٹا نہیں سکتی، تمہیں صفحے ہستی سے ختم نہیں کر سکتی۔ تمہارا ایمانی پاور جب تک بیدار رہے گا، اللہ تمہیں عزت کی زندگی دیتا رہے گا۔ جی ہاں دوستو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ایک دور آئے گا، قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان پر مضبوطی سے جمنا ایسا مشکل ہوگا کالقابض علی الجمرہ، جیسے کہ ایک آدمی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ کے اوپر لیتا ہے اور اسے پکڑنا کتنا مشکل، ایسا مشکل جمنا ہو جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ اصل استقامت ہے
جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. 50. ترمذی شریف کی روایت ہے لہم اجرہم ک50 رجالا منکم، کہ ان کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے کہ تم میں سے کسی 50 آدمی کو ایک عمل کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ایک آدمی کو ملے گا. یہ بشارت اللہ کے رسول کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، اسلامی ملک ہو، امیر المومنین ہو، وہاں اذان دے دینا، داڑھی رکھ لینا، ٹوپی پہن لینا، پگڑی پہن لینا آسان ہے، اسلامی کلچر اختیار کر لینا آسان ہے. لیکن جو ماحول مخالف طاقتیں ہو، حکومتوں پر بیٹھے ہوئے گنڈا گردی کرنے والے ہو، ایسے ماحول میں اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی کلچر اور تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنا یہی اصل چیز ہے. صحابہ کرام کا چیپٹر پڑھو، کبھی صحابہ کرام وقت کی طاقتوں سے ڈرتے نہیں تھے. مسلمان کے خون میں خوف اور ڈر کی چیز نہیں ہونی چاہیے. میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں غیروں کا خوف رکھتا ہے تو اسے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہیے، ریئل میں وہ مسلمان ہے کہ نہیں. جو مسلمان ہوتا ہے اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی تو جو ہے ایک چند روزہ زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی دوسری ہے. اگر اسلام کے خاطر میں مار بھی دیا جاؤں گا تو میں تو امر ہو جاؤں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، میں تو سکسیس ہو جاؤں گا، میری دنیا کہیں اجڑنے والی نہیں ہے. یہ مسلمان کی سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے. اس لیے بھائیوں، وقت کی گیدڑ بکیوں سے ڈرنے کے بجائے اپنا ایمان مضبوط کرو. بے شک میں منع نہیں کرتا، لاؤڈ اسپیکر اس کا مس یوز، ایکسٹرا یوز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کا اوپر کا دماغ ہی خالی ہے، انہیں سمجھاؤ تو بیچارے سمجھتے نہیں ہیں. لاؤڈ اسپیکر مسجدوں کے اندر جو ہوتا ہے اونلی اس کا مقصد ہوتا ہے اذان، لوگوں کو اس بات سے انفارم کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اپنے مشاغل کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنی ادر ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے آپ مسجد کی طرف آؤ. بس یہی ایک انٹینس ہے مسجد کے اس لاؤڈ اسپیکر کا جو مسجد کے اوپر لگایا جاتا ہے. لیکن اب کریں کیا؟ ہمارے مسلمان اور ایمان والے بیچارے، ان کے اندر دیکھا دیکھی بہت ہے. ایک مسجد والے نے بھپکے دار لاؤڈ اسپیکر لگایا تو دوسرا اس سے بڑا لاتا ہے، اور اس نے جناب جو ہے ایک ایکو ساؤنڈ لگایا اس نے تو دوسرا اس سے بڑھ کے ایکو ساؤنڈ لانے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی، ہم مکہ میں نہیں رہتے، اب بھول گئے ہوں گے ہم بھارت میں رہتے. آپ مکہ کا کمپیئر کرنے جائیں گے، مدینہ کا کمپیئر کرنے جائیں گے، ریاض کا کمپیئر کرنے جائیں گے، دبئی اور سعودی کا کمپیئر کرنے جائیں گے تو یہ نہیں چلے گا. وہاں وہ ایکو لگائے جو لگانا ہو، ان کا ماحول ہے، ان کی حکومت ہے. ہمارا اتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے، اتنا وائس اس کا ہونا چاہیے کہ محلے کے لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ جائے. دیکھو غور سے سننا، میں ڈر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ڈر نام کی چیز کوئی ہو تو نکال دو ذہن میں سے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مائک کا استعمال اگر غلط استعمال ہے تو لوگوں کو بلیم کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، اس کو لوگ ایشو بناتے ہیں. ہم کو کیا ہے، ہم تو 5 وقت، ارے بھائی آپ یہاں پر ہیں، آپ دیکھیے فورینر حضرات جو ہمارے آتے ہیں کو پوچھئے کہ ان کے یہاں تو گھروں گھروں میں مائک بنے ہوئے ہیں، ان کے یہاں کہاں باہر اذان ہوتی ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ دیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے.
اصل بات یہ ہے کہ ہم کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنے کا ہوتا ہے، احتیاط کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک مسجد بالکل سامنے میرے یہاں ہے، ایک لکشمی نگر کی مسجد کی اذان ہوتی ہے، ریحان پارک کی اذان ہوتی ہے، بالکل ڈکٹو ادھر نماز اذان شروع ہوئی، ادھر اس نے اذان، دونوں اذانیں ایک ساتھ بالکل ٹائم پر۔ میں نے کہا یار یہ کیسا ہے، مؤذن بھی کیسے، ٹرسٹی بھی کیسے۔ ارے یار چلو مانو کہ دونوں کا ایک وقت ایک ہی ہے، تو یا تو اس کی آدھی اذان ہو جانے دو، اس کی پوری اذان ہو جانے دو، اس کے بعد دوسری اذان شروع کرو۔ جیسے یہ شروع کرتا اللہ اکبر، اللہ فون سامنے سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب دونوں آوازیں ٹکرا رہی، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ایک اذان پوری ہو جانے دیجئے، یہ کم از کم آدھی ہو جانے دیجئے، دوسری اذان شروع ہوگی تو آواز میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں کبھی روشنی ڈالوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والی آواز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ اکبر ہے۔ صبح جہاں سے شروع ہوتا ہے تو رات تک یہ پوری دنیا میں یہی آواز چلتی رہتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اگر سروے کریں پوری کنٹریز دنیا میں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے آخر تک پورے 24 گھنٹے یہ آواز چلتی ہے۔ وہ کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی اس کا موقع نہیں۔ ابھی میں صرف آپ کو اس پر ہدایت کرنا چاہتا ہوں، گائیڈ لائن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن ڈرپوک ہے، ڈرپوک، جھجلا جا چاہتا ہے، اور پھر وہ ہماری کوئی کمزوری تلاش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ لاؤڈ سپیکر نکالنا ہے، نہ لڑکیوں کا حجاب نکالنا ہے، نہ مردوں کو داڑھی اور ٹوپی نکالنا ہے، پوری آئیڈینٹی کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں آپ کو دنیا میں اللہ جہاں بھی چلنے پھرنے کا موقع دے، یہ عملی تبلیغ ہے، پریکٹیکلی تبلیغ ہے۔ اپنے آپ کو اسلامی کلچر میں، اسلامی تہذیب اور اسلامی لبادے میں لوگوں کے سامنے لانا اور پراؤڈ کے ساتھ لانا، یہی تو اسلامی رنگ ہے۔ اور اس میں مزہ بھی ہے، کبھی ایسی لائف جی کے تو دیکھو کیسی مزہ آئے گی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا ہاشم عاملہ اتنا بڑا کرکٹر ہے، کتنا بڑا کرکٹر ہے، ٹی وی کے پردوں پہ آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس اللہ کے بندے کو، پانی پیتا ہے میدان کے بیچ میں، کرکٹ کے میدان میں تو بھی بیٹھ کے سنت کے مطابق پانی۔ یہ ہے اسلامیت، یہ ہمارے جوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تھوڑے بہت اس میں آ جاتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اسلامیت کو بھول جاتے ہیں، اسلامی قوانین کو بھول جاتے ہیں۔ کل گزشتہ ہفتے میں ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میں ایک فیکٹری کے اندر ہوں، وہ 25 مسلمان ہیں، 25، تو ہم کینٹین کے اندر ایک ساتھ سب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میں ایک ایسا نوجوان ہوں جو ٹوپی پہن کے کھانا کھاتا ہوں۔ تو ہندو لوگوں کو اس کے اوپر آبجیکشن ہوا، انہوں نے کہا کہ تم ٹوپی پہن کے کھانا مت کھاؤ، تم اکیلے مسلمان ہو، یہ سب مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے اس کی لوجک کیا ہے، دلیل کیا ہے، وہی تم سب اکیلے مسلمان، تو اکیلا مسلمان، یہ سب مسلمان، یہ سب کیوں ٹوپی نہیں پہنتے اور تو کیوں پہنتا ہے؟ اب یہاں ہے اشکال ہوا، دیکھا، حالانکہ وہ اللہ کا بندہ مضبوط تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم تلک لگانا چھوڑ دو، میں ٹوپی پہننا چھوڑ دوں گا۔ باطل طاقتیں آئیں گی، مقابلہ کرے گی، لیکن استقامت کے ساتھ جمنا پڑے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت سی چھوٹی سی جماعتیں ایسی ہوتی ہے جو اپنے دین اسلام پر مضبوطی سے جمی رہتی ہے تو اللہ ان کو غلبہ دیتا ہے، جیت دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں کبھی بھی آپ گھبراؤ نہیں، ایسے ماحول کے اندر استقامت کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، شریعت کے قوانین کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا حکمت عملی کے ساتھ ایسے ماحول میں نوجوانوں کے لیے کچھ پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ آپ ایک تو اپنی فزیکلی فٹنس بناؤ۔ فزیکلی فٹنس آج کا نوجوان ہوتا ہے 10 منٹ کام کرتا تھک جاتا ہے۔ آپ اپنی انرجی کو ویسٹ مت کرو، اپنی انرجی کی حفاظت کرو۔ آپ غلط کاموں میں اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہیں،
یہ آپ کی جو انرجی ہے وہ بہت کام کی ہے، آپ اس کو دین پر لگاؤ، روحانیت پر لگاؤ. اس کے لیے آپ کو فضول چیزوں کو ایوائڈ کرنا پڑے گا جو آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. کہتے ہیں اسموکنگ انجورس ٹو ہیلتھ، لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے کتنے نوجوان اسموکنگ کے عادی ہوتے ہیں. بار بار لکھا جاتا ہے پان، گٹکا، تمباکو، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے انجورس ٹو ہیلتھ، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے عادی ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہماری ہیلتھ کو نقصان کر رہی ہے، ہماری صحت، ہماری باڈی کو نقصان کر رہی ہے. ہم تو اپنی ذات کے خود دشمن ہیں، اپنی ذات کو ہم خود مار رہے ہیں. بھائیو ان چیزوں کو ایوائڈ کرو. برا مت دیکھو، برا مت سوچو، برا مت بولو. برا مت دیکھو، برا مت سوچو، برا مت بولو، برا مت کرو. ان اصولوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارو. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی کنٹری میں آپ چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تھوڑا بہت مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا حالات کا، لیکن انشاءاللہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو جیت دے گا. لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک نوجوان ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو اس کا جو سپروائزر تھا اس کو بہت ٹارچر کرتا تھا داڑھی کے لیے. داڑھی لے کے جاتا تھا گٹ آؤٹ. وہ نوجوان بھی ایسا تھا کہ جب بھی روزانہ جاتا تھا لیکن وہ کہتا گٹ آؤٹ، وہ نکل جاتا تھا. دیکھیے اللہ پاک امتحان لیتا ہے. 4-5 مرتبہ وہ نوجوان داڑھی کے ساتھ گیا. 6 دن وہ آیا کہ اللہ پاک نے وہ سپروائزر کو ہی وہاں سے نکال دیا، اس کی بدلی ہو گئی، دوسرا اس کی جگہ پر آ گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹلی ایسا ہو گیا، اتفاق ایسا نہیں. اتفاقی نہیں ہوتا، یہ اللہ کرتے ہیں. اس کی راتوں کی دعاؤں کی برکت سے، اس کی استقامت سے، اس کے جذبے سے اللہ پاک ایسا چکر چلاتے ہیں کہ اس کی بدلی ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. وہ یا تو دنیا سے ہی ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے انڈیا کے ان حالات سے آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، ہمت کو بلند رکھنا ہے، حوصلے کو بلند رکھنا ہے. اور سب سے بڑا پیغام جو میں بار آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سیریس بن جائے. ڈو بی سیریس. آپ اپنے اندر ایک سیریس پنا پیدا کریں اور اپنی لائف کا ایک ٹارگیٹ اور ایک مقصد سمجھے کہ آپ کی لائف کا کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی مقصد ہے. بلا مقصد کی لائف ہمارے بہت سے نوجوان، میجورٹی میں نوجوان، میں آپ کو ابھی اس مسجد میں 1 درجن نوجوان ایسا بتاؤں گا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری لائف کا کیا مقصد ہے. پوچھتے ہو کچھ معلوم نہیں، جواب ہی نہیں دے پائے گا کہ اس کی لائف کا کیا مقصد ہے. کیوں؟ اس نے مقصد ٹارگیٹ رکھا ہی نہیں کہ میری لائف کا ٹارگیٹ مقصد کیا ہے. اپنی لائف کا ایک ٹارگیٹ بناؤ، اس ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے دنوں کو اور اپنے ایکٹیویٹیز کو مینیج کرو تو انشاءاللہ دنیا میں کچھ کرو گے، فیملی کے لیے کچھ کرو گے، دین کے لیے کچھ کرو گے. ایسی بے مقصد زندگی گزارو گے بالکل ایڈی پنا، سست پنا. کیا ہے، کیا کر رہے ہو کہ ماموں انگلینڈ میں ہے تو وہ زکات بیچتے ہیں تو گھر چل رہا ہے. بس وہ عادت پڑ گئی زکات کھانے کی تو بس پڑی ہوئی ہے. میں منع نہیں کرتا، غریب ہے تو لو، خوشی سے لو، دو، منع نہیں. لیکن ایک مینٹالٹی بنا لی، ایک دماغ میں ایک بنا لیا کہ چاچا بیچتے، ماموں بیچتے، بھائی بیچتے، گھر چل رہا ہے. نہیں، اپنی طاقت پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو بناؤ، فیملی کو بناؤ، اپنے دین کو بناؤ. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھو. یقین رکھو کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بشارت سنائی ہے کہ اسلام غالب ہو کے رہے گا، اس کو سامنے رکھو. یہ حدیثیں ہمارے سامنے رہے گی، یہ واقعات ہمارے سامنے رہیں گے تو انشاءاللہ RSS، BJP اور ان لوگوں کی گدڑ دھمکیاں ہمیں انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ تو سب جو ہے کاغذ کے شعر ہے، کاغذ کے شعر ہیں. جب تک حکومت اقتدار کرسیوں پر ہے بھوکتے رہیں گے. جیسے اقتدار چلا جائے گا، حکومتیں چلی جائے گی،
پارلیمنٹ سے نکل جائیں گے، ان کا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ آج بھی ہمیں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس کے جو بندھارن ہے اس کے اوپر ایک فخر ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچی سمجھی اعتبار سے اس کا جو بندھارن طے ہوا ہے، اس میں آرٹیکل 25 نمبر کی جو ایک کلم ہے، اس کے اندر بندے کو اس کی مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ تو اس مذہبی آزادی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کلچر کو ایک اسلامی کلچر بنائیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو اسلامک ایکٹیویٹیز بنائیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نہ میں کہتا ہوں کہ نہ جینٹس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ لیڈیز کو۔ لیڈیز کو بھی برقع پہناؤ کہ جاؤ برقع پہن کے جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ آپ کی کوئی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، خوشی سے اس کو بولو کہ جاؤ برقع پہن کے جاؤ، ٹیوشن جا رہی ہے برقع پہن کے جاؤ، داڑھی رکھ کے جاؤ، ٹوپی پہن کے جاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو نہ چھپائیں، یہ وقت ہے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کسی بھی آفیسر کے سامنے ہو، بڑے سے بڑا ڈی ایس پی ڈی آئی جی جو بھی ہو، وہ پوچھے کہ مسلمان، یس آئی ایم مسلم، مسلمان۔ آپ اپنی اسلام کو ظاہر کریں، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ ایمان والے کی مدد کرتا ہے۔ جو اسلام کے خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتا ہے، کیا اللہ پاک اس کو ضائع کر دے گا؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا اتنا ہی قصور ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتے، شریعت کو برحق مانتے۔ کیا یہ قصور ہے؟ تمہاری نگاہوں میں قصور ہوتا ہوگا تو ہوتا، ہماری نگاہ میں نہیں۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے اپنے اندر ایک ایمانی طاقت پیدا کرنی ہے، ایک رنگ ڈالنا ہے۔ جو رنگ جیسے ہمارے اندر باطل چیزوں کا کیسا رنگ ہے، ایسا ایک اسلامک رنگ ڈالو کہ ہماری بول سے اسلام ٹپکڑا ہو، ہمارے چلنے سے اسلام ٹپکڑا ہو، ہماری ہر ایکٹیویٹیز سے اسلام ٹپکڑا ہو۔ یہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔